حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ تمام جنتی دروازوں سے آواز۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ بس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے صیام اور ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں، اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اگر میں زمین پر رہنے والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابو بکر سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ خاموش رہیں۔ ابو بکر سب سے زیادہ رحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر ہیں، حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، اور سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ کی پیروی کا حکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے، اور آپ نے ابو بکر اور عمر کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے فضائل جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔